الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کو آگے بٹھا دو، اینک والے نے آگے بٹھا دو. واجب الاحترام سامعین کرام، آج کا ہمارا عنوان اور موضوع ہے ایمان کی اہمیت. ایمان کی اہمیت عام لفظوں میں بلکہ عام فام لفظوں میں یوں سمجھیں کہ یہ بمنزل روح کے ہے اعمال کے لیے. جس طرح کے ایک جسم ہے، قالب ہے، سانچہ ہے، ڈھانچہ ہے، اس میں جب تک روح نہ ہو تو وہ میت ہے، مردار ہے، زندہ نہیں ہے. تو اسی طرح اعمال کے لیے ایمان بمنزل روح کے ہے. بڑے سے بڑا عمل میں کہا کرتا ہوں، چاہے مکہ المکرمہ میں ہو، چاہے مدینہ منورہ میں ہو، تھوڑا سا اور آسان کرتے ہیں انشاءاللہ، چاہے مسجد الحرام میں ہو، چاہے مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہو، لیکن اگر ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو یاد رکھنا وہ عمل کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، وہ کوئی عمل نہیں ہے. جس طرح کوئی کہتا ہے کہ فلاں یار آدمی کے کیا جھگڑا کرے گا، وہ تو چلتی پھرتی 302 ہے.
یا فلاں یار یہ سمجھے کہ وہ مردہ ہے، اس سے کیا تو بات کرے گا، کیا اعتماد کرے گا؟ اتنے بڑے عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، دین پڑھنا پڑھانا، ورد کرنا، اگر ایمان کامل نہیں ہے، شرک کی، کفر کی آمیزش ہے، ملاوٹ ہے کسی قسم کی بھی، یا شرک اصغر، ریاکاری، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، دکھلاوا مقصود ہے، قرآن نے ایسا فتویٰ لگایا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتے۔ کراماد نشتدت بہ الریح، جتنا بڑا بھی عمل ہے وہ راکھ کی طرح ہے، راکھ۔ یاد رکھنا، انسان جب قبر میں جاتا ہے، ہم جائیں دیکھیں، انشاءاللہ ایک دن جانا ہے، اس سے بھی زیادہ یقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیک آدمی کے نیک اعمال قبر میں خوبصورت انسان، سفید لباس والے انسان کی طرح سامنے آتے ہیں، اور انسان سوال کرتا ہے تو کون ہے؟ اس دہشت، وحشت، خلوت والی جگہ میں تو کون ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرا عمل صالح ہوں، نیک اعمال ہوں، اور خدا نخواستہ اس کا برعکس ہے، الٹ ہے، اعمال اچھے نہیں ہیں، ان میں روح نہیں ہے، تو بد شکل انسان سامنے آتا ہے، اور انسان پوچھتا ہے تو کون ہے؟ میں تیری بد اعمالی ہوں۔ اسی لیے اگر کسی کو خواب آئے، جو آدمی فوت ہو گیا مومن، بڑی اچھی حالت میں نظر آئے، تو انسان کے اپنے اعمال کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، تیرے اعمال اچھے ہیں، ان کی طرح۔ اور خدا نخواستہ جو فوت ہو گیا، اس کی حالت اچھی نظر نہ آئے، تو فوراً ذہن جاتا ہے کہ شاید وہ آخرت میں عذاب میں، یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی اشارہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک اشارہ یہ بھی ہوتا ہے کہ تیرے اعمال اچھے نہیں ہیں، اپنے اعمال کی فکر کر۔ تو اس لیے نیک اعمال وہ تب نیک بنیں گے، زندہ بنیں گے کہ ان میں توحید والی، ایمان والی روح ہوگی۔ کرماد نشتدت بہ الریح، بغیر ایمان کے اعمال کو راکھ کہہ دیا۔ پھر ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو حل کرنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے۔ فلاں جی کلمہ پڑھتا ہے، پھر اسے علماء کہتے مشرک ہے۔ میں ایک واضح طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی 1000 دفعہ روزانہ میرے بیٹے ابراہیم پٹھان کے سامنے کلمہ پڑھتا ہے، لیکن ساتھ یہ کہتا ہے ہمارے پیر غیب جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ہر جگہ موجود ہیں، نظر نیاز، منت منوتی 11ویں 12ویں غیر اللہ کے نام کی دیتا ہے۔ ایک ہے کہ دینا ثواب پہنچے فلاں کو، یہ اور چیز ہے، نام کی دینا، نظر و نیاز، منت منوتی، غیر اللہ کی پکار، یا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا معین الدین چشتی اجمیری، یا زکریا، باول حق بیڑا دھک، یہ بڑے اچھے لوگ تھے رحمہم اللہ تعالی، لیکن کسی قسم کا بھی شرک کرتا ہے، 1000 دفعہ کلمہ پڑھا ہے، اس کا کلمہ کوئی قبول نہیں ہے۔ اور میں قرآن مجید کی آیت پڑھنے لگا ہوں انشاءاللہ، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ ایمان لانے کے بعد پھر بھی مشرک رہتے ہیں۔ وہ ایمان ناقص ہوتا ہے، کامل نہیں ہوتا۔ تو کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کے تقاضے پوری کرنا، ایمان لے آنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
قرآن مجید فرقان حمید نے کتنا پیارا فیصلہ کیا ہے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ آج اگر کوئی شرک کرنے والا نیکی کا کام کر رہا ہے، رفاع عامہ کا، مسجد کا، مدرسے کا، بیواؤں کی خدمت کر رہا ہے، اور اگر شرک ہے دنیا میں بدلہ مل جائے گا، آخرت میں نہیں ملے گا۔ حاجیوں کو ستو پلانا گرمی کے موسم میں، پھر عرب کی گرمی تو ضرب المثل ہے اور تھی، کتنا بڑا کام تھا ظاہری۔ اور پھر آج اگر کسی مسجد کی لیٹرین بنائی جائے، بیت الخلاء بنایا جائے، اس میں بھی بہت بڑا ثواب ہے، اور مسجد کا سین اور ہال بنانا تو بہت بڑا کام ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مسجد کی خدمت کر رہا ہے کہہ دو یہ ایماندار ہے۔ کیا مطلب؟ ایمان والی خدمت کرے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ درس حدیث دے رہے ہیں، ایک شاگرد اٹھا، ان کی داڑھی مبارک میں تنکا تھا، وہاں سے نکال دیا۔ حضرت درس سے فارغ ہوئی، وہاں سے اٹھا کے باہر پھینکا۔ فرما میرا شاگرد میری داڑھی میں گوارا نہیں کرتا، رب کائنات مسجد میں گوارا نہیں کرتا۔ اگر آدمی کا یہ ذہن بن جائے کہ مسجد کی صفائی، اللہ اسے مالی طور پہ بہت آزاد فرما دیتے ہیں اور ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا مسجد کی تعمیر، پھر مسجد الحرام کی تعمیر، فرما کرتے ہو مشرکو، لیکن کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ حقیقی ایمان، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ تفصیلی ایمان، اللہ کے ساتھ ایمان لایا، فرشتوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، قیامت کے دن کے ساتھ، اور جو میرے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے میں اس پہ ایمان لایا۔ لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہمارے مقدر میں ہے۔ یہ بڑے لوگوں کو فرق لگتا ہے۔ یہ جو تقدیر ہے نا، تقدیر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اور میرے بھائی افضل ایک کام کر رہے ہیں ہم مجبور ہیں، بھائی لکھا ہوا تھا ہم کر رہے ہیں، نہیں، آپ کر رہے ہو لکھا ہو، یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھا کرو۔ مفتی محمد صاحب مدظ العالی ترجمہ کرتے ہیں، وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالی، مزاج کے خلاف کام ہو رہا ہے، مزاج کے موافق ہو رہا ہے، سب اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے، وہ ہو کے رہے گا۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ ہمارا بچپنا تھا، 25 ہم طالب علم ہوتے تھے، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں استاد جی ہمیں پڑھاتے تھے، اللہ کی کروڑہاں رحمتیں ان کی قبر۔ اب وہ سارے دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان میں سے ہر لحاظ سے چھوٹا کمزور میں ہوں، لیکن ہم سارے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو ساتھ ترجمہ کرتے تھے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جو مصیبت پہنچی لکھی ہوئی تھی تو وہ پہنچ گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں یار میں کیا کروں، لکھا ہوا تھا، نہیں، انسان لکھا ہوا نہیں کرتا، بس انسان لکھا ہوا نہیں کرتا۔ عرب گل بیٹھا ہے، قاری نور محمد صاحب رات کو لکھ دیں فعل، یہ صبح فعل ہو جائے تو یہ کہے گا استادوں نے رات کو لکھ دیا ہے۔ سمجھدار آدمی کہے گا نہیں، استاذوں کو پتا تھا، محنت تو نے ککھ نہیں کی، پاس کیا ہونا تھا۔ تو عرب گل فعل اس لیے نہیں ہوا کہ نور محمد صاحب نے لکھ دیا ہے، اس کی محنت استاذوں کو پتا تھی، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو ہم جو اعمال کرتے ہیں مجبور نہیں کہ جو لکھا ہوا تھا، ہمارا کیا ہوا لکھا ہے، لکھا ہوا ہم نہیں کرتے، ہمارا کیا ہوا لکھا ہے کہ اللہ کے علم تھا اس لیے ایسے کرنا ہے، یہی تو عالم الغیب ہے وہ۔ تو اس لیے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالی، مزاج کے موافق کام ہو گیا، مزاج کے مخالف کام ہو گیا۔ کئی بیٹھے ہو، یہ چاہتے تھے تمہارے والد کا سایہ تم پہ نہ رہے،
والدہ کا سایہ نہ رہے. پہلوان ہے اور چڑی بن جائے، اتنی صحت کمزور چاہتے نہیں. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. مزاج کے موافق کام، مزاج کے مخالف کام سب اللہ کی طرف سے. والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، ہر چیز کا حساب و کتاب دینا ہے. تو فرما کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. وہ حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں، فرما بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، اور ایک آدمی نے مکہ المکرمہ نہیں دیکھا، مدینہ منورہ نہیں دیکھا، طاقت نہیں ہے، لیکن ایمان ہے، شرک کی آمیزش نہیں ہے، شرک کی بدبو نہیں ہے. فرما وہ حاجیوں کو پانی پلانا، بیت اللہ کی تعمیر کرنا، وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتی. کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. یہ ایک عمل ہے. ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، میرے لیے تقریر کرنی آسان، مولویوں کے لیے آسان، جوش سے تقریریں، طرز سے تقریریں، لیکن مزہ تب ہے اگلا کام. وجاہد فی سبیل اللہ. جب جہاد کی باری آئی تو صفے تان کے، سینہ تان کے کھڑا ہو آدمی، حل میں مبارز. آؤ آج پتہ چلے گا کہ ایمان کیا ہے. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان کی اہمیت کیا ہے؟ ایمان بمنزل روح کے ہے. یہ ہے تو اعمال ہے. ایک آدمی نے مسجد تعمیر کرائی، ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے، ایک آدمی بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک ماں باپ کا اتنا فرما بردار ہے کہ ہر وقت دعائیں لیتا ہے، لیکن شرک ہے، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے. ایک کتاب ہے شرح عقائد، زندگی میں نے 30 دفعہ سے زیادہ الحمدللہ پڑھائی ہے. اس کے بعد ایک کتاب ہے خیالی، بہت مشکل ہے. اس کے بعد ایک کتاب ہے امور عامہ، وہ تو ایک ایک لفظ سمجھنا مشکل ہے. میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں، ان میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. ایک آدمی نے پانی پیا اور عقیدہ یہ پانی نے پیاس ختم کر دی ہے. کھانا کھایا، اس یار روٹی نے، دال چاول نے، گوشت نے، پکوڑے نے میری بھوک ختم. یہ نظریہ، فرما یہ نظریہ نہ رکھنا. یہ عقائد کی کتاب ہے. مدرسوں میں 14 علم پڑھائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک علم ہے علم کلام، علم عقائد، عقیدے کی بات ہوتی ہے. فرما یہ نظریہ رکھے گا مشرک ہو جائے گا. بعض پانی پی پی کے سیر نہیں ہوتے، کھانا کھا کھا کے وہ سیر نہیں ہوتے. میرے ننہال میں ایک آدمی تھا، میں نے وہ دیکھا تھا، بڑے بھائی صاحب کی شادی پہ ہم گئے تو مجھے اپنے ماموں جی نے دکھایا وہ آدمی جو 33 پلیٹیں حلوے کی کھا جاتا تھا، اور کہا کرتا تھا کہ اگر میں بسم اللہ پڑھوں پھر نہیں کھا سکتا. تو کھانا کھا کے بھی آدمی کی بھوک ختم نہیں ہوتی. عقیدہ یہ ہے. ڈاکٹر کے پاس گئے، دم والے کے پاس گئے، بازی پھر وہاں گئے، اس نے ٹھیک اللہ کرتا ہے، بیمار بھی اللہ کرتا ہے، پیاس بھی اللہ ہی ختم کرتا ہے، بھوک بھی اللہ ہی ختم کرتا ہے. حتیٰ کہ اسی کتاب میں شرح عقائد خیالی امور عامہ میں لکھا ہوا ہے المقتول میت بعجلہ. ایک آدمی کو کسی نے قتل کر دیا، عقیدہ یہ رکھنا ہے سبب وہ بنا ہے، جہنمی بنا ہے، اسے تلوار ماری ہے، گولی ماری ہے، لیکن یہ کوئی جابر نہیں تھا کہ اللہ چاہتا تھا یہ زندہ رہے اور اس نے مار دیا اللہ کی مرضی کے خلاف. نہیں، المقتول میت بعجلہ. مرنے والا اسی ٹائم پہ مرنا تھا. ہاں یہ نہ مارتا، اس نے ایسے چلے جانا تھا. اس کا گناہ ہے، بہت بڑی سزا ہے. تو یہ عقیدے کی جو بات ہے، ایمان کی بات ہے، یہ سمجھنی بہت ضروری ہے. بس اللہ اللہ کے ہر کام اللہ کرنے والا ہے، مدبر الامور اللہ ہے، متصرف الامور اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا ہے. ایک آدمی کا کہیں رشتہ ہونا، پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے، یہ کون ہے. کسی کو ملا، اس نے بتا دیا، اس نے اس کو بتایا رشتہ اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ رشتہ ہو گیا. یہ مدبر الامور کون ہے؟ اللہ ہے. ایک آدمی کا رزق لکھا ہے یونان میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، پتہ ہی کوئی نہیں وہاں کیسے پہنچنا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها.
ایک آدمی ملا، یار فلاں کوئی ویکنسی آئی ہے، وہ ادھر گیا، ادھر جاتے جاتے آخر پہنچ گیا، النصیب یصیب ولو کان تحت الجبل، رزق مل کے رہتا ہے چاہے وہ پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہو۔ ایک آدمی کے ناک میں چنے کا دانہ پھنس گیا، اٹک سے اسے لے کے آئے لاہور، آخر کے اب یہاں آپریشن ہوگا، اسے چھینک آئی، وہ باہر نکلا دانہ، ایک مرغ کھڑا تھا، اس نے وہ کھا لیا۔ ایک آپ جیسا کوئی سمجھدار آدمی تھا، حاجی عبدالرشید صاحب جیسا، آپ جیسا، کہتا ہے دیکھو یار مسئلہ سمجھ آ گیا، چنے کا دانہ ناک میں پھنسا، لاہور آیا، چھینک آئی، نکلا، اس مرغے نے کھا لیا، کیونکہ اس کے مقدر میں یہ دانہ تھا، النصیب یصیب ولو کان تحت الجبل، رزق مل کے رہتا ہے۔ میرے استاد جی بہت بڑے مفتی تھے، فیصلہ کرنے کے لیے جاتے تھے، بڑھاپا تھا، ایک دن جانے لگے تو مجھے بلایا اور عربی میں کہنے لگے انت اوکل ہناک انا لا آکلو، تو کھا لینا، طالب علم ہے، میں نہیں کھاؤں گا، میں فیصلہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بعد میں فرمان لگے یہ رزق ہے، اللہ جہاں لکھ دیتے ہیں، اللہ کو منظور ہو تو انسان کھاتا ہے، کوئی حلال کھاتا ہے، کوئی حرام کھاتا ہے، کوئی جائز کھاتا ہے، کوئی ناجائز کھاتا ہے۔ تو اس لیے آج کی جو آیت ہے ابھی آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ عمل قبول ہوں گے، 3 شرطیں، اخلاص ہو، سنت کے مطابق ہو، پھر ایمان ہو، بس وہ عمل قبول ہے، چاہے کہیں بھی کرو وہ عمل قبول ہے۔ اب تینوں دلیلیں میں دینے لگا ہوں، 15واں پارہ، 2 رکوع اور آیت نمبر 19 ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، ذرا دل میں جھوم کے یہ سمجھنا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کا ارادہ کر، اللہ راضی ہو جا، میں اس لیے عمل کر رہا ہوں۔ پھر یہ عمل اتنا قابل قبول ہوتا ہے، بعض اوقات پریشانی میں پھنس جاؤ نا، اور وہاں یہ کہو یا اللہ میں بہت گنہگار ہوں، فلاں نیکیاں تیری رضا کے لیے کی ہیں یا کرتا ہوں، اس کی برکت سے فضل فرما دے، یقین کرنا اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اللہ معاف کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں واقعہ آتا ہے، میں کبھی تفصیل سے انشاءاللہ سناؤں گا، کہ پھنس گئے، وہاں یاد کرو اللہ تیری رضا کے لیے نیکیاں کرتا ہوں، گناہوں سے بچتا ہوں۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو ارادہ آخرت کا کرے۔ ایک ملک تھا، ایک عام آدمی اسے کہنے لگا آپ بڑے نخرے میں رہتے ہیں، فرعون بن کے رہتے ہیں، یا میری جگہ سے آپ کی تھوڑی سی کم ہوگی یا زیادہ ہوگی۔ اسے غصہ آیا، ہو یہ ایک کمی آدمی میرے بارے یہ بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا سنو، آپ کا اور میرا قد کیا ہے، 5-6 فٹ ہے، قبر جو آپ کی بنے گی اصل مقام ہے، جو ملی مجھ سے تھوڑی سی کم ہوگی یا زیادہ ہوگی، اور کیا ہے، یہ دنیا تو سب کچھ ہے۔ چودھری حدیث صاحب فرماتے تھے استاد جی یہ زمین 25-30 سال کے بعد اپنا قسم تبدیل کر دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ آج اور مالک ہے، کل کوئی اور مالک ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کی زندگی کا ارادہ کرے، یقین بن جائے میں آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہوں، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، پھر سنت کے مطابق اعمال کرے، سنت سے ہٹ کے نہیں، سٹیپ لگی ہوئی ہو، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا۔ اور تیسری شرط ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان ہو، یقین ہو۔ حبیب نجار سورہ یاسین میں آتا ہے، میں ان کی قبر پہ بھی گیا ترکی میں، بہت اللہ کے ولی تھے، قرآن میں ذکر آیا، انہوں نے اپنی قوم کو جنہوں نے بعد میں مار کے توحید کی وجہ سے انتڑیاں ان کی باہر نکال دی تھیں، لیکن روح نکلی سیدھی جنت میں گئی، اور کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، میں یقین کیا ہے رب پہ، میری بات سن لو۔ لوگوں نے مارا، انتڑیاں باہر نکل گئی، قیلت، کہا گیا چل جنت میں چلا جا۔ وہاں جا کے پھر حبیب نجار کی روح نے کہا تھا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، ہائے دنیا والوں کو پتہ چل جائے مجھے جنت جو ملی ہے تو ایمان کی وجہ سے ملی ہے۔ ایمان روح ہے، اس کو پختہ رکھو، مضبوط رکھو، یقین رکھو۔ ایک بزرگ تھے، ایک آدمی ان کی خدمت کرتا تھا،
وہ ناراض ہو گیا. انہوں نے کہا سن، خدمت کی پرواہ نہیں، اللہ تیرے دل میں ڈالتا ہے، میری خدمت کرتا ہے. اگر تو نے نہ کی اللہ کسی اور کے دل میں ڈال دے گا. یہ یقین ہونا چاہیے. لا تجعلوا الاسباب اربابا، ان سببوں کو رب نہ بناؤ، رب وہی ہے، ادھر سے دے ادھر سے دے. وسعى لها سعيها، سنت کے مطابق کوشش کی. وهو مؤمن، عقیدہ صحیح ہے. فاولئک کان سعیهم مشکورا، ان لوگوں کی کوشش اس کی قدر کی جائے گی، اور آخرت میں جب جائیں گے تو ہر عمل قبول ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان اللہ.